فیصل چودھری صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی عمران خان صاحب کے حوالے سے. پہلے میں آپ کو وہ سنواتا ہوں، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا 2000 جھوٹ کا بھی سال ہے. عمران خان کے حوالے سے جو انہوں نے کوٹ کیا، ذرا سنوائیں جی فیصل صاحب نے کیا کہا. طالبان سیٹلمنٹ کے اوپر دوبارہ عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو آئی ایس پی آر کا بریفنگ ہے اس میں فیکچول جو ہے وہ نریشنز وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. طالبان کا جو معاملہ تھا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا یہ منصوبہ تھا. باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب نے پہلے کیبنٹ کو بریفنگ دی جس میں یہ سیٹلمنٹ کی بات کی گئی. یہ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس کو اسمبلی میں بریف کیا گیا. پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد پھر بریفنگ دی گئی. اس کے بعد جولائی میں کمانڈر پشاور جو ہے ویسٹرن بارڈر میں طالبان کے پاس گئے. آج پھر انہوں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ اس کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، یہ پولیٹیکل سولوشن ہوگا. آپ کو بات کرنی پڑے گی، آپ بات کریں گے تو ہی اس کا ایک دیرپا حل نکلے گا. سر آپ تو اس وقت کیبنٹ میں تھے، یہ عمران خان صاحب کا ڈیسیژن تھا طالبان کی ری سیٹلمنٹ یا جنرل باجوہ صاحب کا ڈیسیژن تھا؟ نہیں، کوئکلی بتائیے گا. ایمبیگوٹی کے بغیر. نہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جنرل فیض صاحب کو آئی انڈرسٹینڈ کہ جو سراج الدین حقانی ہے جو افغانستان کے اب ڈیفنس منسٹر ہے، نہیں ڈیفنس منسٹر نہیں ہے، وہ آبادی کے منسٹر ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ 30,000 بندہ پاکستانی ہے، اب آپ بتائیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. یہ جنرل فیض سراج الحقانی کو کہا، سراج نہیں، حقانی، انہوں نے ان کو کہا، سراج حقانی نے کہا، انہوں نے کہا وہ یہاں پہ انہوں نے یہ تجویز لے کے آئے. انہوں نے کہا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، جنرل باجوہ صاحب نے بھی اور عمران خان دونوں کا یہ تھا کہ یہ اگر سیٹلمنٹ ہو جائے اور یہ لوگ آ کے بس جائیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی اور تاکہ ہماری لڑائی سے جان چھٹے. باجوہ صاحب نے مجھے اچھی طرح یاد، انہوں نے کہا کہ یار ایک پوری جنریشن سے ہم نے لڑ لی ہے، اب اگلی جنریشن سے بھی لڑنا ہے. تو اب انہوں نے یہ بات ہوئی، لیکن ہوا یہ کہ ہماری جو کے پی کی پارٹی ہے انہوں نے ریوولٹ کر دیا اس پہ. انہوں نے کہا جی یہ نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ ایک لمبی، اگر آپ کبھی پورا پروگرام کریں گے تو یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں آ سکتے. یہ اصل میں ہوا یہ تھا نا کہ آپ کو پتہ ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان پالیسی تھی. اب یہ بیڈ طالبان تھے، انہوں نے کہا جی یہ نہیں آ سکتے. نور اللہ قادری صاحب ہو گئے، لیکن پھر وہ آ گئے. نہیں وہ نہیں ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ کیا، یہ جو حکومت نے یہ کہا جی اچھا جنہیں آپ کے علاقوں میں نہ آئیں اور جگہ پہ سیٹل کر دیں. وہ انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں تھا. جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو ہماری حکومت چلی گئی. سو ہمارے اب آپ نے مجھے ایک بات کلیئر کرنی ہے کہ آپ اور عمران خان صحیح کہہ رہے ہیں یا پاکستان کا سپریم کمانڈر صحیح کہہ رہا ہے؟ سنیے گا ذرا. اس کے بعد عارف الوی صاحب کا چلائیں جی انٹرویو. تحریک طالبان پاکستان یا طالبان کے معاملے میں کنونس تھا، عمران خان صاحب کنونس تھے کہ جب فوجی ایکشن ہوا اس سے پہلے کہ نہیں، نیگوسیشن از دی اونلی سولوشن. ہمارے فوجی بھائی ہم سے کہتے رہے کہ نہیں، دیٹ از ناٹ دا سولوشن ٹوڈے. دہشت گردی پاکستان کے اندر ہم دور کر سکتے ہیں ایکشن کے ذریعے بھی. اچھا ہم سمجھتے تھے دنیا کی تاریخ یہ وہ سارے میں آرگو کرتے تھے. 50 دفعہ انہوں نے کہا کہ فوج یہ کہتے رہے کہ نیگوشیشن وہ تو عارف الوی صاحب بات کر رہے ہیں جب جنگ چل رہی تھی، وار آن ٹیرر کی. یہ تو اس وقت کی ریفر کر رہے ہیں نا، یہ نئی اسٹوری تھی. اس میں تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو چونکہ میٹنگز میں تھے، ہمیں پتہ ہے ایگزیکٹلی، مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا جب یہ سیٹلمنٹ چل رہا. اچھا اس کے بعد اگر آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے ٹویٹ دیکھی ہوگی، پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران کا تو کھلا اسٹیج تھا نیگوشیشن کرنی ہے طالبان کے ساتھ. وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں، آج بھی، اور فوج کہتی ہے نہیں کرنی. فیصل یہی کہہ رہے ہیں کہ کرنی چاہیے. تو فوج پہ نہ ڈالیں مدعا، وہ فوج یہ کہہ رہی ہے ہم پہ نہ ڈالیں، یہ عمران صاحب کی اسٹریٹجی آن کریں اس کو. نہیں. اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے اور خان صاحب دونوں ایگریڈ تھے کہ بات چیت کرنی چاہیے. ہماری کے پی کی پارٹی نہیں مانی اور بات چیت جو ہے وہ اس طرف آگے نہیں گئی. تو یہ پرابلم دیکھیں، یہ کمپلیکس ایشو ہے. پرابلم اگر آپ کیونکہ سر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہونا ہی ہونا ہے عمران خان کا کہ طالبان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی تمام باتیں اس میں غلط ہیں، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ شہادتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ روزانہ. لیکن دوسری طرف جو پرابلم ہے نا وہ بھی بڑا پیچیدہ ہے. اب یہ ہوا یہ تھا، تھوڑا سا اگر آپ مجھے ہوا یہ کہ اب مشرف صاحب کے دور میں وار آن ٹیرر شروع ہو گئی. ہم نے اپنی مرضی کے خلاف ہمیں جانا پڑ گیا امریکہ کے خلاف. وہاں پہ پھر 3 گروپس کریٹ ہوئے. ایک گروپ تھا جو فوج کے ساتھ اس وقت چلا گیا جس کو ہم گڈ طالبان کہتے ہیں. گڈ طالبان میں بھی 2 تھے. ایک تو گڈ طالبان تھے جو کہ سیدھے ہمارے ساتھ فٹ تھے، ایک گڈ طالبان تھے جو سی آئی اے کے ساتھ فٹ تھے. یہ جو بعد میں پی ٹی ایم بنی جس میں یہ داور وغیرہ یہ جو سارے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ تھے جو امریکہ یہ کرزئی وغیرہ ڈائریکٹلی ان کو کر رہے تھے. یہ ہمارے ساتھ نہیں تھے لیکن یہ امریکہ کے ساتھ تھے. اور جو تیسرا گروپ تھا وہ بن گیا کہ جو بیڈ طالبان تھے جو القاعدہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ چلے گئے، بیسیکلی حقانیز کے ساتھ چلے گئے. اچھا تھے یہ پاکستانی سارے. اب پرابلم یہاں پہ یہ آ گئی ہوئی ہے کہ یہ پوری جنریشن لڑائی، انہوں نے آپس میں لڑائی کری. اب وہ جب آپ نے آپریشن کیا شمالی وزیرستان میں تو 2 طرح کی ہجرتیں ہوئیں. ایک ہوئی جو پاکستان کے اندر ہوئی،
ایک تھے جو حقانیز کے قریب تھے، وہ افغانستان چلے گئے، وہ اب ٹی ٹی پی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو کسی طرف لگائیں یا آپ ان کو واپس لے کے جائیں. میری پرسنل اگر آپ رائے پوچھیں تو بیسٹ آپشن اب بھی یہی ہے کہ ہم بات کریں طالبان کے ساتھ اور ہم ان کو افغانستان میں سیٹل کرنے کے لیے پیسے دے دیں. عامر صاحب، یہ جو شہباز شریف صاحب غالباً جا رہے ہیں افغانستان دورے پہ، یہ کس حد تک امپورٹنٹ ہوگا آپ کے خیال میں نیکسٹ ایئر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے؟ لیکن جب بھی دورہ ہوگا تو اس سے پہلے پرائم منسٹر کا دورہ جب ہوگا اس سے پہلے چیزیں طے کی جائیں گی. یہ بات اب وہ جو کپ چائے کا پی کے ہم نے اپنی جگ ہسائی کرائی، اب ہم دوبارہ تو نہیں متحمل ہو سکتے اس کے کہ دورہ برائے دورہ کیا. ان کے دور میں اس کوئی نہ کو کوئی جنرل راستہ فیض تو کا بنانا سورج پڑے گا. ڈوبتا ہی نہیں تھا بھائی، کتنا تباہی میں ذمہ دار ہے جنرل نہیں فیض. وہ اب وہی فیلڈ جنرل بندہ کورٹ ریٹائر ہو مارشل میں جانا بھی پھر پھنسے اچھا ہوئے نہیں ہیں. لگتا سورج بات ڈوبے یا نہ نہیں ڈوبے. ریٹائر کیا، کورٹ مارشل ہوا ہوا اور سنا ہے وہ سارے کا سارا مدعا ہی آتا تو عمران خان بھی بن رہا ہے. اور جب بندہ ریٹائر ہو جاتا نا پھر سب کچھ پا دیو. بشرا صاحبہ جو ہے، کہ جڑا کم پا رہے ہو نا دونوں پروگرام میں بڑی زیادتی ہے. بشرا صاحبہ نال تے کم تسی دوویں ماں میں بشرا صاحبہ کتنا رول ہے پارٹی کو چلانے میں اس یہی کیتا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی میں تو بشرا بی بی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. کیسے ابھی تو رہائی نہیں ہوئی ان کی، تو وہی نا، اس کے لیے انہیں جو تحریک چلائی ہے یا جو بھی کام کرنا ہے میرے خیال میں بشرا بی بی کو لیڈ کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے ان کی، کیونکہ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری ہے. ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں جواہر لال نہرو گئے تھے تو ان کی بیگم نے، بہنوں نے، ماں نے تحریک اگر چلائی. عمران نصرت خان بھٹو کو نے چلائی. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہو گئی تو پھر ٹرمپ کیا کرے گا؟ کوئی نہیں، یہ کون سا کیس ہے؟ اچھا، نواز شریف صاحب کو جینون کیس میں سزا ہو گئی تھی، ایئرپورٹ پہ آئے تھے تو ہائی کورٹ والوں نے کہا جی وہاں پہ ایئرپورٹ سے جا کے کر لیں. عامر بھائی یہ تو پھر ایسے ہی اس میں ہے، مثالیں دے کے بتا رہے ہیں کہ عمران کے لیے بھی پھر ایسے ہو جائے گا، پھر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کسی کو. واٹس یور ٹیک؟ نہیں تو کیوں ہوگا اعتراض؟ نواز شریف کو بھی ہائی کورٹ سے ریلیف ملا، عمران خان کو بھی مل رہا ہے. تو بات تو وہیں پہ آ رہی ہے نا، جن کو گالی دیتے ہیں ان سے ریلیف بھی لیتے ہیں. واہ، ابھی عمران خان کیوں 26ویں ترمیم سے پیچھے ہٹ گئے؟ بے شک وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ پہ میں تنقید کر رہا ہوں، لیکن کسی نے تو انہیں سمجھایا ہے کہ ٹکر مارنے کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. 26ویں ترمیم سے تو پیچھے ہٹنا بڑا اچھا ہے نا، کیونکہ آگے جو یہ حکومت ہے اس نے 26ویں ترمیم ایک سوال پہ چھوڑے جا رہا ہوں بریک پہ. 2025 جو ہے سے بھی پیچھے ہٹے ہیں نا. یہ اڑتا پاکستان انڈر شہباز شریف ہوگا یا اڑان کلیئر ہے. اڑان محدود بھی ہو سکتی ہے؟